اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون لوگ پسندیدہ ہیں؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ چنانچہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک طالب علم تھا، تو ایک عورت جا رہی تھی، راستے میں جو ہے حالات خراب ہوئے، تو وہ جو طالب علم تھا وہ حجرے کے اندر جو ہے قرآن عظیم الشان پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب وہ عورت کیونکہ اس نے ان شریر لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا اور ان شریر لوگوں سے اپنے جسم کو ان سے محفوظ کرانا تھا، تو اس نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو حجرہ ہے یہاں پر چلی جاتی ہوں، یہ ہو سکتا ہے یہاں پر مجھے امن مل جائے۔ تو وہ وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان طالب علم ہے اور وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا کتاب پڑھ رہا ہے۔ اب رات کا وقت ہو اور اکیلا نوجوان ہو تو یہاں کشمکش تو ہوتی ہے۔ تو آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ دیکھیں، پرانے وقتوں کے جو طلباء یا طالب علم ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو پرہیزگار رکھتے تھے، اپنے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو وہ طالب علم جس پھتی یا جس لالٹین سے وہ دیکھ رہا تھا، اسی لالٹین پر بار بار جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے ڈالتا، پھر ہاتھ کو پیچھے کر دیتا، پھر ہاتھ آگے کرتا، آگ کے اوپر ہاتھ کر کے پھر ہاتھ کو پیچھے کر دیتا۔ یہ ساری رات جو ہے یہ اس کا ماجرا چلتا رہا، طریقہ کار چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو طالب علم تھا اس نے کہا کہ بھائی آپ صبح کا وقت ہے، آپ شریر لوگ چلے گئے ہوں گے، آپ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جس وقت تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ ساری رات آپ ہاتھ پر آگ کرتے اور پھر ہاتھ کو پیچھے کر دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ دیکھو، شیطان مجھے ورغلانے کی کوشش کرتا کہ موقع ہے، نوجوان عورت ہے، تو جو ہے اس کے ساتھ منہ کالا کر لے۔ میں اس آگ کے اوپر ہاتھ کر دیتا اور پھر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا کہ دیکھو یہ دنیا کی آگ ہے، اس آگ کو آپ اس آگ کی شدت کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ تو پھر وہ ہاتھ کو ایسے کر دیتا۔ تو وہ عورت پھر چلی گئی اور اس علاقے کی زمیندار کی وہ بیٹی تھی، اس کے گھر والوں نے جو ہے اس کا رشتہ ایک بڑے خاندان اور امیر کبیر لڑکے کے ساتھ کرا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں شادی کروں گی تو اسی طالب علم کے ساتھ کروں گی، میں اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ تو یہاں یہ سمجھے کہ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں پرہیزگاری کو اپنانا چاہیے، اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے شر سے دور رکھنا چاہیے۔ نفس اور شیطان کے شر سے آج مسئلہ یہ ہے، کسی طالب علم کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام آپ نہ کریں تو طالب علم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں استاد کا فائدہ ہے، یہ جو مجھے روک رہا ہے۔ نہیں بابا، اس میں آپ کے مستقبل کا وہ کامیابیاں، وہ راز پوشیدہ ہیں جو استاد کو نظر آ رہی ہیں، اور استاد آپ کے مستقبل بنانے میں
کوشش کوشاں ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ شاید طالب علم یہ سمجھتے ہوں گے کہ اور طالب علم یہ نہیں ہے، طالب علم یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہے، نام میں ان کا یہاں پر نہیں لوں گا، ریونڈ کے ان کے استاد ہیں حضرت مولانا جمیل صاحب۔ اگر یہ بات اساتذہ کرام سنیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ان کے پلے بھی یہ بات انشاءاللہ تعالی اگر آ گئی تو ان کا بھی مستقبل سنور جائے گا۔ تو مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ 2007 کا واقعہ ہے، اور اس وقت جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بہت دنیا ان کو جانتی تھی، دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک علاقہ ان کو جانتا تھا، پوری دنیا ان کو جانتی تھی۔ تو مولانا جمیل صاحب نے کوئی بات کی تو ایسے بات کرتے کرتے ان کی بھی باری آئی، تو اس نے کہا کہ ایسے ہو ایسے نہ ہو۔ مولانا جمیل صاحب نے ان کو خوب ڈانٹا، ڈانٹ کر کہنے لگا کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی، اساتذہ کے آگے بکواس کرتے ہو۔ مولانا جمیل صاحب نے یہ بات کی، اور اس وقت یہ 2007 کا واقعہ، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اس شخصیت کے شاگرد تھے، لاکھوں کی تعداد میں، اس وقت تک لاکھوں کی تعداد میں پاکستان اور غیر ملکوں کے اندر بھی ان کے شاگرد تھے۔ جس بندے کو مولانا جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، اساتذہ کے آگے بکواسات اور منہ جو ہے آگے کرتا ہے، یہ مفتی جمیل صاحب نے کہا۔ تو وہ جو بندہ تھا، اب مولانا جمیل صاحب نے سب کے سامنے اسے ایک ایسے لات ماری اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، تمہیں شرم اور جو حیا نہیں آتی، تو ایسے ہے تو ایسے ہے۔ حالانکہ اس وقت مولانا جمیل صاحب جو تھے وہ ضعیف اور کمزور تھے، اور انہوں نے جو ہے ایسے کیفیت بنائی کہ وہ چلتے چلتے جوتوں والی جگہوں پر جا گرے۔ ایسے کسی کو لات مارو تو وہ جو ہے دور جا کر پڑا ہوتا ہے، تو حضرت مولانا جمیل صاحب نے جب اس شخص کو لات ماری تو وہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ جوتوں والی جگہ پر جا گرا، اور پھر وہ فوراً اٹھے اور ان کے پاؤں پڑے اور کہا کہ حضرت اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میری دنیا برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور پاؤں پڑے رہے اور جو ہے روتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا، برحال آپ خیال کیا کریں، ایسے کام نہ کیا کریں، ایسے کام نہ کیا کریں۔ تو مولانا جمیل صاحب جو تھے، جن شخصیت کو یہ درس دے رہے ہیں، ان کا نام مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ ان کا نام کون ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، یہ ایک استاد اس وقت کے اس استاد کو جس کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے استادوں کے سامنے جب بھی آپ بیٹھا کریں، آپ کو بھی یہی درس ہے کہ اساتذہ کے سامنے جب بھی آپ بیٹھا کریں تو کوشش کیا کریں کہ وہی طالب علم، جیسے آپ پہلے طالب علم تھے، آپ جو ہے کسی کے بیٹے ہیں نا، ٹھیک ہے، جب آپ کی شادی ہو جائے کیا خیال ہے، آپ پھر اپنے باپ کے بیٹے نہیں رہیں گے؟
آپ اپنے باپ کے بیٹے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ جب آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے بچے ہو جائے، آپ کہیں گے بس اب ہمارے بچے ہو گئے، ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ بے وقوفوں والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بے وقوفوں والی بات ہے یا سمجھداروں والی؟ تو میرے بھائیوں، حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا اور ان کو جو ہے پھر سینے سے بھی لگایا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سختی کیا کرتے تھے، پیار بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، اپنے طلباء کرام کے ساتھ جو ہے محبت کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے اور جو ہے سختی کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب دیکھتے کہ یہ تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا ہے، پھر تھوڑی سی جو ہے سختی کر لیا کرتے تھے۔ جب دیکھتے کہ یہ تھوڑا جو ہے اب بالکل ادھر ادھر ہو رہا ہے سختی کی وجہ سے، تو پھر تھوڑی سی نرمی دکھا دیتے تھے۔ ادھر بھی نہیں جانے دیتے، ادھر بھی نہیں جانے دیتے، اللہ کے در کا بھکاری بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ جو مصیبت ہے موبائل، یہ موبائل کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ کسی کو اس موبائل جیسی مصیبت سے روکے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل البہترین نمونہ زندگی ہے۔ ایک بد نظری کرنے کی نحوست اتنی ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ امرسی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک بد نظری کی۔ ایک بد نظری کے نتیجے میں وہ ایک عورت پر فدا ہوا، اور اس فدا ہونے کی نحوست کی وجہ سے اس کو 1,00,000 سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھی، وہ ساری بھول گئی۔ 1,00,000 سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھی، وہ ساری بھول گئی۔ یہ جو موبائل کے اندر ہم ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں یا فیس بک استعمال کرتے ہیں، جتنا بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بد نظری ہو ہی جاتی ہے، بد نظری ہو ہی جاتی ہے۔ جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہ آج صبح ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا۔ مکہ کے اندر ایک بڑی ناز نخرے والی عورت تھی، وہ غسل کر کے اپنے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب خاوند کو کہتی ہے کہ ہے کوئی ایسا مرد جو میرے اوپر مجھے دیکھے اور مجھ پر فدا نہ ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، عبید بن عمیر، اس وقت جو مدینہ منورہ کے خطیب تھے، انہوں نے کہا وہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ وہ مجھ پر فدا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی اور پہلی فہرست کے اندر اس نے یہ رویہ اختیار کیا کہ مولانا حضرت جب آئے تو جو ہے ان کو یہ باور کرایا کہ میں آپ سے فتویٰ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، حضرت جی کیونکہ فتویٰ ان کا کام ہی یہی تھا، فتویٰ بتانے والا، فتویٰ پوچھنے کی کوشش کی۔ جب وہ حضرت تھوڑا ان کے طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے نقاب ہٹا لیا۔ حضرت نے اس انداز سے کہا کہ اللہ کی بندی، کیوں تو ایسا کام کرتی ہو جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی تمہیں ذلت اختیار کرنی پڑے اور آخرت کے اندر بھی تمہیں ذلت اختیار کرنی پڑے؟ دنیا و آخرت کے اندر تمہیں ذلت اختیار کرنی پڑے، کیوں تو ایسا کام کرتی ہو؟ اب وہ آئی گھر میں، جب آئی اور خامد دیکھتے ہیں انہوں نے وضو کیا،
وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو گئی، اس کے خاوند نے کہا تو اپنے اوپر اس کو فدا کرنے چلی تھی، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کیا صرف نیک جو ہے وہ مرد ہو سکتے ہیں، کیا وہ عورتیں نیک نہیں بن سکتی؟ میں بھی نیک بننے کے لیے آپ جو ہے آ گئی ہوں، نیک بننے کے لیے آ گئی ہوں۔ تو یہ ہمارے حضرات کا ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ آج جو ہے ہم آپ حضرات کو، جتنے آپ حضرات سارے جو جتنے ہیں، یہ سب کے لیے باتیں ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ سب سے پہلے میرے لیے ہے، اس کے بعد ہم سب کے لیے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف میرے لیے باتیں ہیں، نہیں، سب کے لیے۔ اور سب یہ کوشش کرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو جو ہے آپ حضرات کی ضرورت ہے۔ اوت کے میدان کے اندر دندان شہید کرائے تھے حضور نے، آپ حضرات محنت کریں، اس دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، آپ کی ضرورت ہے محمد کریم کے دین کو۔ مذاق بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں۔ طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، حضور علیہ السلام کے بھی شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے، قرب قیامت ہے، قیامت کا اتنا تو کرو کہ جس وقت تک آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کے اوقات کے اندر یا جس وقت تک آپ کا اساتذہ کرام کے ساتھ واسطہ ہے، اس واسطے کے دورانیے کے اندر آپ جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت اور جو ہے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ تعلقات اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر سے کوئی بریانی پکا کے نہ لے آئیں، نہ آپ جو ہے بہترین جو ہے دیسی مرغیوں کی سوتیں یا گوشت لے کر آئیں، نہیں بھائی، جب آئے تو سلام کیا کریں، جب آئے سلام کیا کریں، آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر پکارے۔ مثال کے طور پر بھائی محمد عاطف صاحب کیا حال ہے، کیسے منزل یاد ہو گئی ہے، سب کی یاد ہو گئی ہے، بھائی کا لفظ ساتھ استعمال کرے۔ بھائی کا لفظ ساتھ، بھائی کے لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ حضرات کوشش کریں۔ بھائی کا لفظ استعمال حفظ والوں کے لیے تو یہ چیز فرض، حفظ والوں کے لیے تو یہ چیز بھائی کا لفظ استعمال کرنا فرض ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، آفتاب قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، قاسم آئے تو ماشاءاللہ ان کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، وہاں ہمارے ساتھ وہ خانقاہ کے اندر جڑتے ہیں، تو وہ جو بھی آتا ہے ہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے ہیں۔ تو قاسم جب آئے، حالانکہ قاسم ان کے بھتیجے ہیں، تو وہ کہنے لگا قاسم بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس لفظ کو اتنا یاد کریں، اتنا کہیں کہ بعض اوقات اپنے جو ہے جیسے آفتاب صاحب نے کہا، آپ بھی جو ہے کسی ایسے آفتاب بھائی کو، آفتاب چاچو کو آفتاب بھائی کہہ دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان سارے ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
علم کے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، علم جو ہے اس کو اگر آپ مزید پختہ کرنا چاہتے ہیں، اس علم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اساتذہ کرام کا ادب کریں، مدرسے کا ادب کریں، جس جگہ پر آپ پڑھتے ہیں اس کا ادب کریں، اور جس چیز سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، یا تفسیر ہے، جو بھی چیز ہے اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یہ تین چیزوں اس تین چیزوں کو آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دکھائیں گے آپ کو اس علم کے ثمرات، اس علم کے ثمرات۔ تو اس کے لیے آپ جب وہ مولانا عبد الرحمان صاحب تھے، یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد ہیں، سر میں درد تھا، پھٹان تھے،